نئی حکومت, نئی چیلنجز اور بہت سارے مسائل, عوام کی بہت ساری خواہشات بھی ہیں. آج ہم ایک ایسی شخصیت سے بات کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ یو سین ہم آن اے لاٹ آف پروگرامز, اور ان کا ایک ویژن ہے, ان کے پاس بقول ان کے بہت سارے سولوشنز بھی ہیں. وہ پاکستان کی حوالے سے چاہے کہ وہ واٹر کرائسس ہو یا پاکستان کے ریسورسز ہوں یا پاکستان از این ایگری بیسڈ کنٹری, ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک نظریہ رکھتے ہیں. اینڈ obviously he's a well renowned personality. اقبال لطیف صاحب, آپ چیئرمین ہیں گلف فنڈز کے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آن دا پلس. اقبال صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم. وعلیکم السلام. اقبال صاحب, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں چیلنجز کی, ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, یہ مسائل ہیں, وہ مسائل ہیں, اینڈ دا ٹاک شوز آر فل آف اٹ. The fact of the matter is کہ ہم سولوشنز کی بات نہیں کرتے. ابھی حال ہی میں آپ نے ایک لیکچر دیا ہے جس میں آپ نے بات کیا ہے چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز. چیلنجز تو بہت سارے ہیں, ان چیلنجز کو اپرچونٹیز میں کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے لوکنگ ایٹ دا اکنامک انسٹیبلٹی ان پاکستان اس وقت؟ جس لیکچر کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ کل میں نے یونیورسٹی آف سدرن پنجاب کے ایم فل اور ایم بی اے اسٹوڈنٹس کو دیا, اور دیٹ واز ویل اوور 100 اسٹوڈنٹس in the lecture hall and they had arranged it a day before. اور ایشو جو تھا اس میں یہ تھا پاکستان چیلنجز اینڈ اپارچونیٹیز, اور ان کی ڈین اور ان کے ہیڈ آف دی فیکلٹی نے مجھے انوائٹ کیا تھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم نے ادھر ہائی لائٹ کی ہے ان ٹرمز آف چیلنجز اینڈ 4 پوائنٹس ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کیے. سب سے امپورٹنٹ ایشو جو میری دانش میں پاکستان کا چیلنج ہے وہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ آف دی پوٹینشیل ان پاکستان. جو پاپولس ان پاکستان ہے, جو جنرل آبادی ہے, عام آبادی, اس کی HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو کہ فیمس یارڈ اسٹک ہے پوری دنیا میں کہ ترقی یافتہ قومیں کس طرح ترقی کرتی ہیں اور کس انداز سے ان کو دیکھا جاتا ہے. ایک اس یارڈ اسٹک میں ایک انڈیکیٹر جو سب سے اہم میرے نزدیک ہے اور جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا کل اپنے لیکچر میں, وہ ہے پرائمری انرولمنٹس کا. کہ ان اینی پروگریسو کنٹری, ان اینی اپ کمنگ کنٹری, جو کنٹریز اپ اینڈ ڈیولپنگ ہیں, ان میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو پرائمری انرولمنٹس ہوتی ہیں, نمبر آف ینگ پیپل انٹو پرائمری اسکولز, وہ ہائی ہوتی ہے, ہائی نیئر 95 to 99%. آپ ایجوکیشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہمارا پرابلم پاکستان کا سب سے بڑا جو چیلنج جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے پالیسی میکرز اگنور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اینڈ اٹس اے لانگ ٹرم سولوشن, ناٹ اے شارٹ ٹرم. انسٹنٹ گریفیکیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج پرائمری انرولمنٹس وی آر امنگس دا باٹم 15 نیشنز. تو آپ نے جو ابھی بجٹ آیا ہوگا اس میں ایجوکیشن کی جو ایلوکیشن کی ہے اسی سے اندازہ ہو گیا ہوگا. بالکل پینٹس ہے. اور یہ اس گورنمنٹ کا یا پریویس گورنمنٹ کا یا ایک ہمارا ایک 57-58 سال سے یہ اصول رہا ہے یا 60 سال کا عرصہ گزر گیا پاکستان بنے ہوئے کہ ہم لوگ ایجوکیشن اور تعلیم کی طرف ہم نے توجہ کم دی ہے. نیچرلی ہماری جو پرائمری انرولمنٹس ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں اس پرابلم کو. سو واٹ ہیپنز وین پرائمری انرولمنٹس آر لو. تو جو لوئسٹ 15 کنٹریز ہیں دنیا میں, 18 کنٹریز, پاکستان از ون آف دیم, کہ ہماری انرولمنٹس پرائمری انرولمنٹس جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور 5 سال کی عمر میں آتے ہیں ان میں جو بچے پرائمری اسکولوں میں داخل ہوتے ہیں ایجوکیشن بالکل. اور اس میں جو 15 کنٹریز ہیں, آپ اگر 14 دیگر کنٹریز کو دیکھیں تو ایک ان میں افغانستان آ جاتی ہے, ایک ان میں شاڈ آ جاتی ہے, ایک ان میں صومالیہ آ جاتی ہے, ایک ان میں نائجر آ جاتی ہے. اور دیز آر دا کائنڈ آف کنٹریز جن کو دیکھ کر انسان یہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اگر پالیسی میکرز اس طرف توجہ نہ کریں. میری دانش میں ایک سب سے بڑا چیلنج جو ایک بھیانک طریقے سے ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے ینگ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے, اور یہ پرائمری انرولمنٹس کی طرف وہ کنٹریز جو لویسٹ 15 ہیں ان میں سے 14 اور 12 آف دیم دے اینڈ اپ ان intestine wars, آپس میں جنگیں ہوتی ہیں, فریگمنٹیشن ہوتی ہے. اقبال صاحب آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ینگ بچے پرائمری اسکول نہیں جا رہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ان کے ماں باپ کے پاس پیٹ میں روٹی ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ بچوں کو اسکول بھیج کے کیا کریں گے؟ That's where the state comes in. بات یہ ہے کہ ہم کو 24 گھنٹے ہم لوگ پرواہ کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم لوگ اپنا ڈیفینس صحیح کریں, اپنے ایکسٹرنل بارڈرز کی طرف دیکھیں اپنے, لیکن ہمارا ایک انٹرنل ایروژن ہو رہا ہے, کینسر ود ان دا سوسائٹی. اگر اس کینسر کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا, اگر آپ اندر
سے کھوکھلے ہو گئے اور ایکسٹرنلی آپ جتنے بھی مضبوط ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ از ویئر اسٹیٹ کمز ان. میرے دانش میں نے کل اپنے لیکچر میں کہا کہ پاکستان میں, اور یہ بات آج سے 12 سال پہلے بھی بہت بڑے فورم پر کہی گئی تھی, کہ آپ پاکستان کی تمام مسجدیں جو ہیں ان کو پرائمری اسکولز کا درجہ دے دیں کم از کم بٹوین صبح کی نماز کے بعد, تاکہ جو مساجد رہ گئی ہیں وہ بھی مدارس میں کنورٹ ہو جائیں. نہیں, میں مدارس کی بات نہیں کر رہا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کنٹمپرری سائنسز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کنٹمپرری ایجوکیشن. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ آن گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے, اس ملک کی ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ ایک ایسے سولوشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں which is not possible. نہیں, آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یہ کہ ون آف دا بیسک ریزن از کہ پرائمری انرولمنٹس کی طرف آپ کو توجہ دینی پڑے گی. جب تک جو بچے, اگر آپ کا ریشو 30 to 35% تک رہے گا, ہیومن ڈیولپمنٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اینڈ چیلنج دیٹ پاکستان فیسز. تو کیا کریں, مساجد کو اسکول کنورٹ کر دیں؟ اسکول کنٹمپرری اسکولز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مدارس اور کنٹمپرری اسکولز. نو, مدارس میں آپ فزکس اور کیمسٹری, بیت الحکمہ, آپ مدارس کی طرف سے کچھ نہ دیکھیں. گولڈن ایج آف اسلام revolved around بیت الحکمہ, the house of wisdom. But that was the golden age. Now your madaris are preparing jihadis. You can bring the golden age by bringing physics and astrolabe was one of the... Iqbal Sahab, this is the rhetoric that we heard from the President of Pakistan for the last 8 years. I'm sorry to say this, that the international world is not ready to accept that. Now let's come up with some solution. آپ مساجد کو چھوڑیں, مدارس کی بات کریں. نہیں, اب یہ بات میں نہیں ماننے کو تیار ہوں. ریٹورک سے ہی سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بچے کو تعلیم, مثلا اقرا باسم ربک الذی, پہلی آیت جو ہے اس کی بنیادی ہے ریڈ ان دا نیم آف. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس چیز کو ہم بیک فٹ میں کر دیں کہ کیونکہ ہم کو ایک قسم کا ایک کمپلیکس ہو گیا ہے کہ مدرسے کے نام سے کمپلیٹ ہے. لیٹس بی آنیسٹ, لیٹس ناٹ گیٹ انٹو ٹو مچ ویسٹرنائزڈ کانسیپٹ. آئی لیو ان ویسٹ, آئی نو واٹ از. How many madaras have you visited? In my, I have Maulana Sami al-Haq and Maulana Hamid al-Haq is friends of mine. No, but Ghoda Khatak is the mother of all madrasas in Pakistan. Let's be honest. Then I have been to Samiul Haq Sahab is in politics, تو وہ تو اپنے مدرسے میں کسی کو بھی آنے کی اجازت دے دیں گے. بنوری ٹاؤن نہیں, بنوری ٹاؤن میں جو ہمارا نیو ٹاؤن کراچی کا. I'm not talking about contentious issues. What I'm trying to say کہ میں اشارہ اس طرف کر رہا ہوں کہ جو فزیکل فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں, میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ون آف دی ریزنز کہ لیٹس کم بیک ٹو دی ریئل ایشو. آپ نے پرائمری ایجوکیشن کی بات کی. اقبال صاحب, پرائمری ایجوکیشن کو اگر آپ, لیٹس فرگیٹ مساجد اینڈ مدارس اینڈ لیٹس فرگیٹ اباؤٹ نیو کانسیپٹس. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پچھلے 60 سال سے اوپر ہو گیا ہے, جو بھی حکومت آتی ہے اس کی پرائرٹیز اور چیلنجز اس کے لیے بالکل مختلف ہوتے ہیں. اس وقت جو حکومت آئی ہے یا جو پریویس حکومت تھی, ہم نے بڑے نعرے سنے, پڑھے لکھا پنجاب, پڑھا لکھا سندھ. آپ نے لوگوں کو پیسے دے کے دیکھ لیا, آپ نے لوگوں کو ان کے گھر دال چاول اور آٹا دے کے دیکھ لیا, مطلب ہر قسم کی آپ نے ایک طرح سے ان کو برائب کر کے دیکھ لیا, پھر بھی انہوں نے اپنے بچے اسکول نہیں بھیجے. ایک ریشو میں تھوڑا سا انکریز ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائمری جو ہمارے اسکولز ہیں ہم ان کو کیوں نہیں ڈیولپ کرتے آن اے کمیونٹی بیسڈ لیول. پوری دنیا میں کمیونٹیز کام کرتی ہیں. ہمارے سولوشنز کیا ہیں جی, حکومت کر لے گی, نہیں تو مدارس پہ زور دے دو, نہیں تو مساجد کو کنورٹ کر دو. یہ بات نہیں ہے. میرے خیال میں ایک آل شپس ول رائز. میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ خود, ابھی آپ نے خود اپنا کنٹریڈکشن میرے سامنے پیش کیا. آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر ان کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو وہ کس طرح اسکول کریں گے. پھر دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ کمیونٹی بیسڈ اسکول بنائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمیونٹی بیسڈ اسکولز ہیں. نہیں, میں یہ بول رہا ہوں, آپ عثمان آباد میں اسکول جا کر دیکھیں, ڈیفینس کے بالکل سامنے, ادھر ایک مخیر خاتون نے ایک پرائمری اسکول کھولا, اس کو سیکنڈری لیول تک لے گئیں. اور اس طرح آپ, ہماری ایک دوسری دوست کراچی میں ہیں, انہوں نے اورنگی ٹاؤن میں بہت اچھا اسکول کھولا جس میں 800 اسٹوڈنٹس پڑھے. روڈ سائڈ اسٹوڈنٹس کو لے کر ایک چھوٹی سی جگہ انہوں نے کھولا. اس میں NGOs have played a dynamic role in individuals have played a dynamic role. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایشو یہ ہے, میں اس بات جب کرتا ہوں کہ آپ جس فزیکل اسٹرکچر کو دیکھیں اس کو آپ کنورٹ کر دیں پرائمری انرولمنٹ کے مرکز میں, کیونکہ جب تک آپ کے پاس ایک پرائمری ایجوکیشن نہیں ہوتی آپ کے پاس لاجیکل تھنکنگ نہیں آتی. اور دیٹس واٹ دا پرابلم. واٹ از دا ریئل پرابلم ان ڈیموگرافک اسٹرکچرز آف پاکستان. اس میں ایک پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ہماری 100 ملین آبادی جو ہے نا وہ 30 سال سے کم عمر جوانان کی ہے, اور اس میں سے یہ ہے کہ نیئرلی 60 ملین آبادی جو ہے نا وہ 18 سال سے کم بچوں کی ہے.
اچھا یہ پاکستان از ایکسپلوڈنگ لائک ایران آن دا سینز ایز فار ایز ینگ پیپل آر کنسرن. اچھا ینگ پیپل کی اگر اس ایکسپلوژن کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا, اور کنٹرول کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن بجٹ ہے وہ اتنا چھوٹا ہے ایز اے پرسنٹ آف جی ڈی پی, ہم کو لانا ہے 4% to 5% of the GDP, whatever it may take. Even if we have to borrow, I am a supply side economist. In my opinion, investing in your future generations, even at the rate of 12% borrowing, I don't mind it, because at the end of the day, ایک developed آدمی جو ہوتا ہے نا, جو productive آدمی ہوتا ہے, وہ خود اتنا produce کرتا ہے کہ وہ nations کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. Einsteins and Newtons are the reflection of great nation. How many Einsteins and Newtons have the world produced? Abdul Salam is one of them. How many Abdul Salam has the world produced? Let's talk about the people who cannot even afford دو وقت کی روٹی. آپ ان لوگوں کی بات نہ کریں, آپ اس کو ایموشنلائز نہ کریں. پلیز دیکھیں آپ کی یہ باتیں تو میں اکثر سنتا رہتا ہوں. اس طرح سنتے رہتے ہیں آپ کی دیکھیں بات یہ ہے, آپ اربن رورل ڈیوائڈ کو چھوڑیں, آپ مجھے بتائیں کہ دیہی علاقوں میں کتنی آبادی بستی ہے؟ دیہی آبادی میں پاکستان میں نیرلی 72%. تھینک یو ویری مچ. 72% آبادی جو آپ کی دیہی علاقوں میں بستی ہے, ان تک کتنے اسکولوں کی, کتنے ٹیچرز کی, کتنے سٹی اسکولز کی, بیکن ہاؤس کی اور گرامر اسکولز کی رسائی ہے؟ وہ 72% آبادی بڑے ہو کر کھیتوں کھلیانوں میں نہیں کام کرے گی, چھوٹے چھوٹے جابز نہیں لے گی, اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کے دروازوں پر جا کر دستک دے کر